معنی سنے پھر میں بات عرض کروں گا۔ وَمَا أَعْجَلَكَ، کس چیز نے آپ سے جلدی کروائی ہے اپنی قوم سے اے موسیٰ علیہ السلام؟ آپ کے یہاں جلدی آنے کا کیا سبب بنا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی قال ہم اولئے علی اثری، وہ یہ ہیں میرے نشانات پر، وہ یہ ہیں میرے نشانات پر۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں نے جلدی کی ہے تیری طرف اے میرے پروردگار، لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو اور زیادہ راضی ہو جائے۔ اب میری طرف دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے تورات دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ایک قول علماء کرام کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندے اپنی قوم میں سے چنے اور تورات شریف لینے کے لیے طور پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام شوق اور محبت اور جذبے کی وجہ سے ان 70 سرداروں سے آگے نکل گئے تاکہ ان سے پہلے میں طور پہاڑ پر پہنچ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا آپ سے کس چیز نے جلدی کروائی ہے میرے پیغمبر؟ 70 سردار بھی تو آپ کے ساتھ تھے، آپ جلدی آگے بڑھ آئے ان سے۔ تو عرض کیا اللہ اس لیے میں جلدی پہنچا ہوں تاکہ تو اور زیادہ خوش اور راضی ہو جائے، وہ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ ایک قول، لیکن اس قول پر اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ تورات کا وعدہ تو موسیٰ علیہ السلام سے تھا، 70 سرداروں کو لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ 70 سرداروں کو ساتھ لے جانے کا تو تک ہی نہیں بنتا۔ 70 جو بندے موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے وہ اور واقعہ ہے، میں حوالہ کھولتا ہوں لیکن پہلے سن لیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے اور روزے رکھے اور تورات لے کر واپس آئے تو قوم بچھڑے کی پوجا میں لگ گئی تھی، وہ بات آگے آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، بڑے غصے ہوئے، تو حکم ہوا کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے، شرک کیا ہے، ان کی توبہ کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ ان شرک کرنے والوں کو قتل کر دیں تو ان کی توبہ منظور ہو جائے گی، یا شرک کرنے والے اپنے آپ کو قتل کر دیں۔ یہ بحث جو ہے سورۃ البقرہ کی ہے۔ اب 70 بندے موسیٰ علیہ السلام نے چنے تاکہ ساری قوم کی طرف سے جا کر طور پہاڑ پر اللہ سے معافی مانگے، اللہ جو غلطی بچھڑے کی پوجا والی ہو گئی سو ہو گئی، آئندہ کے لیے ہم ساری قوم کی طرف سے یہ وعدہ کر رہے اور معافی مانگ رہے ہیں، آئندہ ہم شرک نہیں کریں گے۔ 70 بندے تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت لے کر گئے تھے، اب صرف تورات لینے کے لیے جا رہے ہیں، اب تو 70 بندے ساتھ سردار لے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ سورۃ الاعراف کھولے نا جی، یہ آیت کا نمبر ہے 155۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، 153۔ اب ذرا یوں کریں نا، یہ تو حوالہ ہم نے نکالا ہوا ہے، اسی سورۃ الاعراف میں تھوڑا سا پیچھے آ جائیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، آیت نمبر 148، 152۔ ذرا اس آیت کو غور سے دیکھیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ،
بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد من حلیہم اپنے زیورات میں سے اجلن ایک بچڑا جسد لہو خوار وہ بے جان سا بچڑا تھا اور اس کی آواز نکلتی تھی. وہ میں بات عرض کروں گا. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد واقعہ پیش آیا. اچھا اب تھوڑا سا ایک دو سطریں نیچے دیکھیں. وَلَمَّا راجع موسیٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے پہنچے گی. آگے آ جائیں. وَلَمَّا سَاقَطَ مُوسَى الْغَضَبُ ساتھی ساتھ میرے چل رہے ہیں. وَلَمَّا سَاقَطَ مُوسَى الْغَضَبُ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آخذ الالواح ان تختیوں کو اٹھا لیا. تورات کی تختیاں رکھ دی تھی پہلے غصے میں اور قوم پر ناراض ہونے لگ گئے تھے, بھائی پر ناراض ہونے لگ گئے تھے. بات آگے آئے گی سورۃ طٰہٰ میں. اور اس کے بعد وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 بندے چن لیے. تو اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 70 بندے اس وقت چنے تھے جب یہ بچھڑے کی پوجا والا واقعہ پیش آ گیا تھا, تاکہ یہ 70 بڑے بڑے بندے چل کر میرے ساتھ اللہ سے معذرت کریں, معافی مانگیں اور وعدہ کریں قوم کی طرف سے آئندہ یہ شرک والا کام نہیں کریں گے. اب جب تورات لینے جا رہے ہیں تو 70 بندوں کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. اگلی بات پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ما آجلک عن قومک یا موسیٰ. اب میری طرف دیکھیں, میں اصل بات آپ کو عرض کروں. باتیں اور بھی بڑی ہیں, مستورات بھی ہوتی ہیں, کیا کریں پھر ان کے ذہن کو سامنے رکھ کر بات کرنی پڑتی ہے. علمی ماحول ہو تو پھر گفتگو اور انداز میں ہوتی ہے. میں سادہ بات کرتا ہوں. فرعون غرق ہو گیا. اب آپ نے یہ بات غور سے سننی ہے. فرعون غرق ہو گیا. فرعون کے غرق ہونے کے بعد بڑی مدت گزری تو اللہ نے وعدہ تو کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام سے, میں آپ کو تورات کی تختیاں دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے. حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا کہ میں تورات لینے جا رہا ہوں, پیچھے خیال کرنا, قوم کی نگرانی کرتے رہنا, اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جائیں وغیرہ وغیرہ. تم میرے جانشینوں, میں جا رہا ہوں. وہاں پہنچے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا روزے رکھو. روزے رکھنے شروع کر دیے. 30واں روزہ تھا, آخری. تو روزے دار کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ہلکی ہلکی بو نکلتی ہے منہ میں سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے خوشبودار بوٹی کے ساتھ مسواک کر لیا. روزے کی حالت میں اگر مسواک تر ہے یا مسواک خشک ہے یا خوشبودار درخت ہے, مسواک منع نہیں ہے. اللہ نے فرمایا میرے کلیم کیوں مسواک کیا خوشبودار بوٹی سے؟ اللہ کو پتہ تو تھا, اللہ سننا چاہتا تھا. اللہ روزے دار کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے ہلکی ہلکی بو نکلتی ہے. میں نے کہا آخری روزہ ہے, 30واں مہینہ پورا ہو رہا ہے, تیرے ساتھ کلام کرنا ہے تو منہ میں سے خوشبو آنی چاہیے. اللہ نے فرمایا روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو میں اللہ کو جنت کی کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. 10 روزے اور رکھو, 10 روزے اور رکھے. راتوں کو عبادت کی, 40 راتیں عبادت اور 40 دن کے روزے. اللہ نے تورات کی تختیاں دی تھی. اب خیال, جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے پہنچے تھے تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ نے کیوں جلدی کی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ میری قوم والے میرے دین پر عمل کر رہے ہیں, میں جلدی اس لیے آ گیا ہوں کہ تاکہ تو اور زیادہ مجھ سے خوش ہو جائے. بھئی کتنی میرے دل میں تڑپ ہے. اللہ نے فرمایا آپ تو جلدی آ گئے ہیں, ابھی قوم کو تربیت کرنے کی ضرورت تھی. قوم تو آپ کے پیچھے بچھڑے کی پوجا میں لگ گئی ہے. اوہو, اب 40 دن اور 40 راتیں پوری کر کے موسیٰ علیہ السلام واپس پہنچے تو پھر موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے قوم پر, سامری سے بات کی, بھائی سے بات کی. یہ ساری تفصیلات آ رہی ہیں. 40 بندے اس وقت ساتھ لینے والی بات درست, وہ 70 بندے اس وقت ساتھ لے کر جانے والی بات درست نہیں ہے. ضرورت کیا تھی؟ تورات لینی تھی. 70 سردار اس وقت لے کر گئے تھے جب قوم کی طرف سے سب نے معذرت کرنی تھی. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ بس میں نے خلاصہ آپ کو بتا دیا ہے, بڑی لمبی بات ہے یہاں پر.
وما عاجلک عن قومک یا موسیٰ، کس چیز نے، اچھا ایک جملہ لکھ لیں، چلو ایک جملہ، موسیٰ علیہ السلام قوم کو کہہ کر گئے کہ میں تیس دن کے لیے طور پر جا رہا ہوں، ہارون علیہ السلام کو پیچھے خلیفہ بنا کر گئے، بس اب بات میں نے ایک جملے میں آپ کو لکھوا دی ہے، نہ 70 بندے اس وقت ساتھ لے کر گئے، نہ ضرورت تھی تو رات لینے جا رہے ہیں، اور آپ کو میں نے 30 دن لکھوائے ہیں کہ 30 دن کے لیے وہ تو او خوشبودار بوٹی مسواک کیا، 10 روزے اور رکھنے پڑ گئے۔ چلو جی، اللہ نے فرمایا جلدی کیوں آ گئے ہو، ابھی تو قوم کو تربیت کی ضرورت تھی۔ وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اللہ کریم نے جلدی پر تنبیہ کی، میرے پیغمبر نبی کی یہ شان نہیں ہونی چاہیے، آپ کو جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، ابھی قوم کو تربیت کی ضرورت تھی۔ وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، کس چیز نے جلدی کروائی آپ سے، اپنی قوم سے، موسیٰ علیہ السلام کیوں جلدی آ گئے ہو، ابھی قوم کو سمجھانے کی، تربیت کرنے کی ضرورت تھی۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ہم اولئک علی آثاری، وہی ہے میرے نشانات پر، مولانا اس کے نیچے جملہ لکھیں، یعنی وہ میرے منتظر ہیں، یعنی وہ ہم اولئک علی آثاری کا مطلب وہ میرے منتظر ہیں۔ لکھ لیا جی، آگے چلوں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں نے جلدی کیا تیری طرف ہے میرے پروردگار، لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو اور زیادہ راضی ہو جائے۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر، یقیناً ہم نے امتحان کیا آپ کی قوم کا، من بعد آپ کے آنے کے بعد، آپ کے آنے کے بعد ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، فتنے میں ڈال دیا ہے۔ فتنہ، اللہ نے فتنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، کیونکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور گمراہ کر دیا ان کو سامری نے۔ سامری سبب بنا تھا، ورنہ اصل میں تو یہدی بہی کثیرا یضل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا، گمراہ اللہ کرتا ہے، سامری سبب بنا تھا۔ اضلهم السامری نے نسبت ہے سبب کی طرف، یہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے۔ 40 سال موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، پھر بھی سامری گمراہ اندر موجود تھا، سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اضلهم السامری، مولانا سامری جو ہے نا، سامری اس کا نام سامری نہیں تھا، اس کا نام موسیٰ تھا۔ آپ نے میرے لفظ پر غور ہی نہیں کیا دوستوں نے، سامری کا اصل نام کیا تھا؟ موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ اور سامری کا نام بھی موسیٰ۔ یہ سامر اس کا قبیلہ تھا۔ ہمارے استاد حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرگودھے والے فرماتے تھے، اللہ نے پورے قرآن میں کسی مشرک کا نام نہیں لیا، کسی کافر کا نام نہیں لیا اللہ نے پورے قرآن میں۔ فرعون نام نہیں ہے، یہ تو مصر کے بادشاہ کو فرعون، جیسے ہمارے ملک کے سربراہ کو وزیر اعظم کہتے ہیں، اب وزیر اعظم نام تو نہیں ہے نا۔ قارون یہ نام نہیں ہے، قارون کا معنی اکٹھا کرنے والا، جمع کرنے والا۔ حامان یہ نام نہیں ہے، اس دور کا جو وزیر ہوتا تھا، وزیر اعظم، اس کو حامان کہا جاتا تھا۔ اور یہ سامری یہ نام نہیں ہے، یہ سامر قبیلہ تھا اس کا ابو لہب کنیت ہے، نام نہیں ہے، ابو لہب اس کا نام نہیں تھا۔ ابو لہب شعلے والا، نکلتا تھا رخساروں سے حسن کی چمک نکلا کرتی تھی۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی کافر کا نام نہیں لیا۔
اتنی نفرت ہے اللہ کو شرک سے اور کفر سے۔ اللہ اِذَا الْمَرْءُ لَمْ يُخْلَقْ سَعِيدًا تَحَيَّرَتْ اِذَا الْمَرْءُ لَمْ يُخْلَقْ سَعِيدًا تَحَيَّرَتْ عُقُولُ مُرَبِّهِ وَخَابَ الْمُؤْمِنُونَ فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ۔ جب سامری پیدا ہوا نا، یہ موسیٰ اس کا نام تھا، تو اس کی والدہ نے اس کو ایک غار میں جا کر چھپا دیا، آگے پتھر رکھ دیا تاکہ فرعون کے بندے سپاہی آ کر میرے بچے کو قتل نہ کر ڈالیں، چونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا نا، فرعون بچے قتل کرواتا تھا ان کے۔ تو اللہ کی شان، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین آ کر ایک انگلی کے ساتھ اس کو شہد چٹاتا تھا، اس سامری کو اس انگلی سے دودھ پلاتا تھا، ایک انگلی سے پانی پلاتا تھا، یہ غار میں بڑا ہوتا رہا اور جبرائیل اس کو پالتا رہا۔ عجیب بات ہے کہ جس موسیٰ کو جبرائیل نے پالا وہ موسیٰ سامری کافر بن گیا، اور جس موسیٰ علیہ السلام کو کافر فرعون نے پالا وہ نبی بن گیا۔ جبریل پال رہا ہے موسیٰ کو، کافر بن گیا سامری، اور جس کو کافر پال رہا ہے فرعون، وہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن گیا۔ آ جاؤ جی، سمندر پار کرنے کے بعد یہ جو سامری تھا نا، موسیٰ اس کا نام تھا سامری، یہ منافقانہ طور پر بنی اسرائیل میں شامل رہا، اصل میں یہ اندرون خانہ مرتد ہو گیا تھا، منافق تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کا دین چھوڑا ہوا تھا۔ خیر، فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، 40 دن اور 40 راتیں پوری ہونے کے بعد واپس آئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، غضبان آسفا، غصے میں بھرے ہوئے، آسفاً افسوس کرتے ہوئے، غصے میں بھرے ہوئے۔ مولانا ہارون علیہ السلام پر بھی غصہ تھا، غور کرنا، ہارون علیہ السلام پر بھی غصہ تھا، قوم پر بھی غصہ تھا، سامری پر بھی غصہ تھا، اپنے اوپر بھی افسوس تھا، مجھے جلدی نہیں جانا چاہیے تھا طور پر۔ غصہ سامری پر، غصہ قوم پر، غصہ ہارون علیہ السلام بھائی پر، اپنے اوپر بھی ناراضگی، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، پیچھے یہ سارا کام گڑبڑ ہو گیا، شرک کرنے لگ گئے۔ اب میری طرف دیکھیں، میں پہلے آپ کو بات عرض کر دوں پھر مانا کروں گا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک بات سنائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں نے کہا تھا، بنی اسرائیل والوں نے کہا تھا فرعون اور اس کے قوم کو، جن کے یہ نوکر تھے، بھئی ہماری شادی ہمیں زیور دے دو۔ یہ بھی میں نے بات سنائی ہے۔ اچھا، انہوں نے زیور ان کو دے دیے، بھئی ٹھیک ہے تم اپنی شادی گزارو، پھر زیور واپس کر دے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کی شان، انہوں نے زیور لیے اور حکم آ گیا موسیٰ علیہ السلام کو، راتوں رات لے کر نکل کر چلو۔ اب یہ تو نکل پڑے، زیورات واپس نہ کر سکے، وہ سونے والے زیورات بنی اسرائیل کے پاس رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے، 40 دن تھے 40 راتیں، تو سامری جو تھا نا بے ایمان۔ اب ایک اور بات درمیان میں آپ کو سنانی پڑ گئی، سورۃ الاعراف میں ہے، آپ ذرا غور سے بات سنیے گا تب سمجھ آئے گا مقام۔ جب فرعون غرق ہوا، ظالم قوم غرق ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر روانہ ہوئے نا، پر تھوڑا سا آگے گئے، ایک قبیلہ نظر آیا جو گائے کے بت بنا کر ان کی پوجا کر رہا تھا، دربار بنے ہوئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم والوں نے کہا، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، ان کے تو بہت سارے دربار بنے ہوئے، ایک دربار ہمیں بھی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، بڑے تم عجیب آدمی ہو، ابھی تم نے اللہ کی نعمت دیکھی ہے کہ ظالم فرعون تمہارے دشمن کو اللہ نے غرق کیا، اس کی ظالم قوم کو غرق کیا، 12 خشک راستے بنا دیے، اتنی بڑی ناشکری ہوتی ہے، تم نے گائے کی بنے ہوئے بت دیکھے، دربار دیکھے تو مطالبہ کر دے ہمیں بھی دربار بنا دے، یہ تو سارے تباہ و برباد ہونے والے۔ یہ سورۃ الاعراف میں ہے۔ اب غور، میں نے پہلے عرض کیا تھا، پھر میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں
کہ فرعون خود بھی گائے کی عبادت کرتا تھا اور قوم سے بھی گائے کی عبادت کرواتا تھا. اپنی شکل کے بت اس نے تقسیم کر کے دیے ہوئے تھے. خود گائے کی عبادت کرتا تھا, قوم سے گائے کی عبادت کرواتا تھا اور اپنے بتوں کی بھی عبادت کرواتا تھا. اور میں نے وہاں یہ جملہ بھی عرض کیا تھا, یہ جو ہندوؤں کا مذہب ہے نا گائے کی عبادت اور گائے کی تعظیم, یہ وہی فرعونی مذہب چلا آ رہا ہے. یہ بہت پرانا مذہب ہے. خیر, چونکہ فرعون زبردستی گائے کی عبادت کرواتا تھا نا, تو بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی. گائے کوئی بڑی مقدس چیز ہے. جس طرح ہندو ہیں گائے کا پیشاب پیتے ہیں, ہمیں تو یہ کہتے ہوئے بھی کراہت محسوس ہوتی ہے. خیر, سامری نے دیکھا ایک تو فرعون گائے کی پوجا کرواتا تھا, دل کے اندر گائے کی عظمت تو موجود تھی بنی اسرائیل کے, اور پھر جب دریا سے پار ہوئے 12 خشک راستے بنے, آگے ایک قبیلہ نظر آیا جنہوں نے گائے کی شکل کے بت بنائے ہوئے تھے, دربار تھے اور پوجا کر رہے تھے. تو دل میں تو موسیٰ علیہ السلام قوم نے کہا جی ایک دربار ہمیں بھی بنا دو. تو سامری بے ایمان نے سوچا کہ گائے کی عظمت تو ہے نا ان بنی اسرائیل کے دل میں, زیورات جو ہے نا وہ مجھے دو. کیوں؟ سامری نے کہا کہ یہ زیورات تمہارے لیے حلال نہیں ہیں, یہ تو پرایا مال ہے, یہ تو مال تھا فرعونیوں کا, وہ غرق ہو گئے ہیں, یہ زیورات تمہارے لیے حلال نہیں. اب میں جو بات کہنے لگا ہوں اس پر غور کریں ساتھی. مال ہوتا ہے 2 قسم, دونوں کا قرآن میں ذکر ہے. اب میں بات کرتا ہوں لیکن آپ سے پھر سوال پوچھوں گا, غور سے میری بات سن لیں سارے ساتھی. دشمنوں کے ساتھ جہاد ہوا اور کفار کے ساتھ جہاد ہونے کے بعد ان کا جو مال قبضے میں آیا اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. کفار سے جہاد ہونے کے بعد ان کا جو مال مسلمانوں کے قبضے میں آئے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. اللہ نے 10ویں پارے کے شروع میں اس کا طریقہ بتایا ہے, اس کو ایسے ایسے تقسیم کرنا, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ. دوسرا ہوتا ہے مال فے. مال فے یہ ہوتا ہے کہ دشمن کافر آمنے سامنے آئے, مسلمانوں کے لشکر آمنے سامنے ہوئے, مقابلہ نہیں ہوا, جنگ نہیں ہوئی, اور وہ کافر اپنا مال جائیداد وغیرہ پیسے چھوڑ کر بھاگ گئے, وہ مال فے ہے. اس کی تقسیم کا طریقہ الگ ہے, وہ بھی قرآن میں ہے. اب میں خلاصہ سناؤں. کفار کے ساتھ جہاد ہوا اور ان کا مال قبضے میں آیا, یہ تو ہو گیا مال غنیمت. کفار سے مقابلہ نہیں ہوا, وہ مال چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کے قبضے میں مال آ گیا, وہ ہے مال فے. اب آپ نے بتانا ہے یہ جو انہوں نے زیورات مانگے تھے ان سے, بھئی شادی ہمیں زیورات دے دو بنی سنی, یہ مال غنیمت تھا؟ جی مال غنیمت تو وہ ہوتا ہے جو لڑائی کے بعد آتا ہے. اچھا, اور یہ مال فے تھا؟ مال فے تو وہ ہوتا ہے کہ آمنے سامنے ہوئے, مقابلہ نہیں ہوا, لڑائی نہیں اور وہ بھاگ گئے, یہ نہ مال غنیمت تھا نہ مال فے تھا. سامری نے کہا یہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے, نہ تو لڑائی کے بعد ہاتھ آیا ہے یا آمنے سامنے ہوئے اور وہ چھوڑ کر بھاگ, وہ بھی نہیں ہے, نہ مال غنیمت ہے نہ مال فے ہے, یہ تو تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے, زیور مجھے دو. ان کا یہ تو بھئی حرام ہے ہمارے پاس, یہ تو مالکوں کی چیز تھی, واپس نہیں کر سکے, وہ تو غرق گئے, غرق ہو گئے, اب کوئی واپسی کی صورت بھی نہیں ہے, بس چھوڑو یہ لے لو. سامری جو ہے یہ زرگر کا کام جانتا تھا, سنار کا. تو اس نے کہا ٹھیک, اس نے بچڑے کی شکل کا ایک مجسمہ بنایا سونے کا, اس میں سوراخ رکھ دیے. ہوا گزرتی تھی نا تو وہ سیٹیوں کی آواز نکلتی تھی. کبھی آپ نے دیکھا ہو نا, تجربہ کیا ہو, تو یہ تیز ہوا چلتی ہے تو دروازے اور روشندانوں میں سے گزرتی ہے تو شام شام ہاں ہاں کی آواز آتی ہے, شم شم. تو اس نے کہا الہ تو یہ ہے تمہارا. اچھا, بس بنی اسرائیل جو تھے اسی کی پوجا میں لگ گئے, عبادت شروع کر دی. اب دیکھیں منظر. فراجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا, پس واپس آئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبان و غصے میں بھرے ہوئے. یہ غیرت توحید کی وجہ سے غصہ تھا, آسفا ارمان کرتے ہوئے, پچھتاتے ہوئے.
قال یا قوم، یہ پہلا خطاب ہے قوم کے ساتھ. فرمانے لگے اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ. وعدا حسنا کے نیچے لکھیے تورات دینے کا. کیا تم سے وعدہ نہیں کیا تھا تمہارے رب نے اچھا وعدہ، تورات دینے کا وعدہ کیا تھا. میں تورات لینے کے لیے طور پر چلا گیا. افطال علیکم العہد، کیا بس لمبی ہو گئی تمہارے اوپر مدت، کیا لمبا ہو گیا تم پر زمانہ؟ نہ، میں اتنا لمبا زمانے اور لمبے عرصے کے لیے چلا گیا تھا. 40 دن ہیں. 40 دن کیا ہیں؟ افطال علیکم العہد، کیا بس لمبا ہو گیا تم پر زمانہ، تم 40 دن بھی صبر نہ کر سکے؟ نہ، تمہارے کیا خیال تھا موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے گا؟ زمانہ بہت لمبا ہو گیا تھا. 40 دن کو بڑی مدت ہے. افطال علیکم العہد، اس پر لفظ لکھ لیں تم 40 دن صبر نہ کر سکے، تم 40 دن صبر نہ کر سکے. افطال علیکم العہد، کیا بس لمبا ہو گیا تم پر زمانہ، تم 40 دن صبر نہ کر سکے. ام اردتم، یا تم نے ارادہ کیا ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے. نہ، تمہارا یہ ارادہ تھا تم پر رب کا غضب اترے. اس پر لفظ لکھیں ارد تم پر، جان بوجھ کر تم نے شرک کیا. امرتم ان یحل علیکم غضب، نہ، کو 40 دن بڑی لمبی مدت ہے. یا تمہارا ارادہ تھا تم پر اللہ کا غضب آئے، اس لیے تم نے جان بوجھ کر شرک کیا ہے. فاخلفتم موعدی، پر خلاف ورزی کی ہے تم نے میرے وعدے کی. مونا اخلفتم موعدی کا جملہ لکھیں، 2-4 لفظ ہیں، نیچے لکھ لیں آپ کی مرضی. تمہارا تو وعدہ تھا کہ تیرے آنے تک دین توحید پر قائم رہیں گے. مجھے سنائیں ساتھی، کیا وعدہ تھا قوم کا موسیٰ علیہ السلام سے؟ بھائی ظفر حافظ صاحب، کیا وعدہ تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں، ہم آپ کے آنے تک دین توحید پر. نہ، تم نے میرے وعدے کی کیوں خلاف ورزی کی ہے؟ جب تم نے وعدہ کیا تھا اللہ کے پیغمبر آپ تورات لینے کے لیے جائیں، ہم توحید پر قائم رہیں گے، تم نے میرے وعدے کی کیوں خلاف ورزی کی ہے؟ نہ، اتنی لمبی مدت مجھے گزر گئی ہے 40 دن. بھئی کوئی 40 سال گزر گئے ہیں، کوئی 4 صدیاں گزر گئی ہیں، 400 دن تھے. وعدہ تھا ہم تیرے دین توحید پر قائم رہیں گے، کیوں خلاف ورزی کی ہے تم نے؟ قوم پر ناراض ہو گئے. میں پھر منع کرتا ہوں. ام اردتم من یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے ارادہ کیا کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کا، پس خلاف ورزی کی تم نے میرے وعدے کی. وعدہ تو یہ تھا تیرے آنے تک دین توحید پر قائم رہیں گے. قالو، قوم نے جواب دیا، قوم والے کہنے لگے ما اخلفنا موعدک، مانے پر غور، ما اخلفنا موعدک، نہیں خلاف ورزی کی ہم نے آپ کے وعدے کی، بے ملکنا، اپنے اختیار کے ساتھ. ملکنا کا معنی اپنے اختیار کے ساتھ. حضرت، ہم نے اپنے اختیار کے ساتھ تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی. اپنے اختیار کے ساتھ نہیں کی. سامنے جملہ لکھیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے. لکھیں جی، حالانکہ یہ بات اب میں آپ کو سمجھا دوں یہ لفظ میں نے کیوں لکھوائے ہیں. آج کا ماحول دیکھیں جی، آج کا آپ نے بتانا ہے مجھے، آپ نے طیب صاحب آپ نے بتانا ہے. یہ جو لوگ درباروں کے سجدے کر رہے ہیں، مزاروں کے، اور جھک رہے ہیں درباروں پر، یہ جو بزرگ دفن ہے اس نے مجبور کیا ان کو؟ اپنی مرضی سے کرتے ہیں نا سجدے، طواف، نظر و ریاض. اللہ کے نیک بندوں نے تو ان کو مجبور نہیں کیا، وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ جو سامری نے بچڑا بنایا اور اس میں سے آوازیں نکلتی نہیں، سامری نے ان کی گردن پر پستول رکھ دیا، کلاشن کو، بھئی اس کے آگے جھکو.
یہ کہ جی ہم نے اپنی مرضی سے تو جو ہے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف تو کس کا اختیار تھا؟ کوئی زبردستی سامری نے تلوار رکھی تھی ان کے سینے پر؟ سامری نے ان پر کلاشن کوف رکھی تھی؟ نہیں، بچھڑے کے سجدے کرو، اس کے طواف کرو، مجاور بنو، یہ جھوٹ ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو لفظ کیا لکھوائے، حالانکہ یہ بات کہہ رہے ہیں جی ہم نے اپنے اختیار سے، ہاں تو کیا ہوا پھر؟ آپ سنیں، ما خلفنا موعدک، نہیں خلاف ورزی کی ہم نے آپ کے وعدے کی اپنے اختیار کے ذریعے۔ جی ہم کو سامری نے مجبور کر ڈالا جی، جھوٹے بے ایمان۔ وَلَٰكِنْ حُمِّلْنَا أَوْزَارًا، غور کرنا معنی پر، لیکن ہم اٹھوائے گئے بوجھ، اوزارن کا معنی بوجھ، لیکن ہم اٹھوائے گئے بوجھ من سینۃ القوم، قوم کے زیورات میں سے۔ او زیورات مانگے تھے، بھائی شادی ہمیں زیورات دے دو، شادی تھی بھی صحیح لیکن وہ تو نکلنے کا حکم جو ہو گیا تھا۔ وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا، لیکن ہم اٹھوائے گئے تھے بوجھ من زینۃ القوم، فرعون کی قوم کی زیورات میں سے۔ فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے ان کو پھینک دیا، اس زینت کو پھینک دیا، وہ زیورات ہم نے پھینک دیے سامری کے حکم سے۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اسی طرح پھینک دیے سامری نے، وہ بھی اس نے زیورات ڈال دیے آگ میں، ہم نے بھی ڈال دیے۔ اس کو بوجھ کیوں کہا؟ حملنا اوزارا، ہم بوجھ اٹھائے گئے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کا مطلب، نہ یہ مال غنیمت تھا نہ مال فے تھا، اس لیے اس کو بوجھ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے استعمال تو ان کا جائز تھا نہیں، مالک ڈوب گئے، مالکوں کو واپسی ہو نہیں سکتی تھی، ہم نے بوجھ سمجھا تھا، یہ بھئی ہمارے اوپر بڑا بوجھ آ گیا ہے، حلال ہے نہیں ہمارے لیے، اب کیا کریں؟ یہ جرا سارے تے بار تے وزن ہے نہ سارے کو چویندہ نہیں، یہ بوجھ ہم اٹھانے کے قابل نہیں دے۔ سامری نے جب کہا ہم نے کہا یہ لے بھائی، مقام حل ہو گیا بھائی ظفر۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، فَأَخْرَجَ، پس نکالا سامری نے لَهُمْ ان کے لیے عِجْلًا ایک بچڑا، عجل بچڑا نکالا سونے کا، جسدًا یہ بدل ہے علماء کرام، اور بدل ہے لِبَيَانِ الْحِكَارَةِ، جسدًا وہ ایک بغیر کمالات کے ایک جسم تھا، بیکار، ایک بیکار جسم۔ جسدن کے نیچے لکھ لیں بیکار جسم، اس میں کوئی کمال نہیں تھا، لیکن لہو خوار، اس کے لیے چلانا تھا، چلانے کی آواز نکلتی تھی، بھاں بھاں کی آواز نکلتی تھی۔ فقالو، آپس میں کہنے لگے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی الہ یہی ہے، بس تمہارا بھی الہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی الہ ہے۔ مولانا ایک جملہ لکھوانا چاہتا ہوں، جسدن، جلدی کریں حاشیے پر، جسدن کا جسدن کہا گیا کمالات کے مقابلے میں، وہ کہتے تھے یہ ہمارا معبود ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ جواب دیتا ہے، نہ نفع نقصان کا مالک ہے، یعنی معبود میں جو کمالات ہونے چاہیے اس میں تو کوئی کمال نہیں۔ اب مقام حل ہو گیا، جسدن کہا گیا ہے کمالات کے مقابلے میں۔ میں نے آپ کو جسدن پر کیا لفظ لکھوایا پہلے؟ جسدن پر بیکار جسم،
کوئی اس میں کمال نہیں تھا. وہ کہتے تھے یہ سنتا ہے دیکھتا ہے. اللہ نے فرمایا کیسے سنتا ہے؟ نہ جواب دیتا ہے، نہ نفع کا مالک ہے، نہ نقصان کا. جو معبود میں کمال ہونے چاہیے، جو الہ میں کمال ہونے چاہیے، اس میں تو ایک کمال بھی نہیں ہے. مقام حل ہو گیا. انہیں کہا واہ جی واہ، یہ الہ ہے، تمہارا الہ بھی یہی ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ فناسیہ، موسیٰ علیہ السلام بھلا ودا نے. موسیٰ علیہ السلام تو بھول گیا ہے، طور پہاڑ پر چلا گیا اللہ سے کلام کرنے. اللہ تو گھر میں ہے، الہ تو گھر میں ہے. آؤ جی، موسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ کو تلاش کرنے کلام کرنے، تو خدا گھر میں ہے، موسیٰ علیہ السلام ادھر گیا. آؤ جی. فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، کہنے لگے آپس میں یہ ہے تمہارا الہ اور الہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. فَنَسِيَا، موسیٰ علیہ السلام بھول گیا ہے. آؤ جی، موسیٰ علیہ السلام بھول گیا کہ معبود کا کلام سننے کے لیے طور پہاڑ پر چلا گیا. الہ کا کلام سننے طور پہاڑ پر جائے. الہ یہ ہے، یہ کلام کر رہا ہے، بھاں 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 ہو رہی ہے. آؤ جی، بس جیسے وہ گاڑیاں جاتی ہیں نا صبح، بھئی اڈے سے نکلتے ہیں تو پاں 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 پاں، وہ ڈرائیور ہاتھ رکھتے ہیں نا ہارن پر، پاں 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 پاں، یہ پاں پاں کر رہا ہے، یہ پاں پاں یہ کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھول گیا، اللہ سے کلام کرنے طور پر گیا، کلام اس سے کرے. اندازہ لگاؤ جی، الٹا کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. فناسیہ، موسیٰ علیہ السلام بھول گیا، طور پر خدا کا کلام سننے کے لیے چلا گیا. الہ تو یہاں گھر میں موجود ہے. افلا یرون، آیت توحید نمبر 4. افلا یرون، ان کی حماقت تو سنو. افلا یرون، کیا بات دیکھتے نہیں تھے؟ اللہ نے فرمایا دیکھتے نہیں تھے، یعنی سوچتے نہیں تھے. اللہ یرجع الیہم قولا. صرفیو نحویو، ہونا تو چاہیے تھا اللہ یرجع، قانون چا کام روی. کتھا بیٹھے بلال؟ ہونا تو چاہیے تھا اللہ یرجع. ان ناسبہ نہیں ہوتا، ان تو نصب دیتا ہے، تو اللہ یرجع ہونا چاہیے تھا. یرجع کیسے آ گیا؟ یاد رکھنا عبارت یوں تھی، افلا یرون انہو لا یرجع. عبارت کیا تھی؟ انہو لا یرجع الیہم قولا. اب یہ بائی دفعہ علمی بات ہے، یہ صرفی نابیوں کے لیے ہے. افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کیا پس دیکھتے نہیں تھے، سوچتے نہیں تھے کہ لا یرجع الیہم قولا، نہیں لوٹاتا تھا بچھڑا ان کی طرف بات، نہیں لوٹاتا تھا. اس پر لفظ لکھ رہے ہیں یعنی جواب نہیں دیتا تھا، نہیں لوٹاتا تھا ان کی طرف بات، یعنی جواب نہیں دیتا تھا. ولا یملک لہم ضر ولا نفع، اور نہیں مالک تھا ان کے لیے بچڑا نقصان کا اور نہ نفع کا. نہ نقصان ہٹا سکتا تھا، نہ نفع پہنچا سکتا تھا. وَلَقَدْ كَانَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ. اس کے سامنے لکھیں جی، سوال لکھیں. ہارون علیہ السلام نے بھی تبلیغ نہ فرمائی، کیا سوال ہے جی؟ یہ جو بچڑے کی پوجا کرتے رہے حافظ صاحب، سوال کیا ہے؟ ہارون علیہ السلام جو پیچھے موجود ہے انہیں تبلیغ نہیں کی؟ نہ اللہ نے فرمایا خبردار، ہارون علیہ السلام کے بارے میں بات نہ کرنا، پیغمبر ہے. ہارون علیہ السلام نے تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا تھا. یہ مشرک کہنے لگے چپ کر کے بیٹھا رہ، تجھے قتل کر دیں گے. یہاں ہاتھ رکھیں، سورۃ الاعراف. قَالُوا يَقْتُلُونَنِي، آیت نمبر 150، نامہ پارہ ہے آیت نمبر 150 جی 153. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں، دوستوں نے غور کرنا ہے.
وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی جلدی تختیاں تورات والی رکھ دیں. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا سر اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا، سر کے بال پکڑ لیے. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، کھینچتے تھے اس کو اپنی طرف. صورت طہ میں بات آ رہی ہے، یہ دیکھیں نا، ایک ہاتھ مبارک داڑھی پر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کے، اور دوسرے ہاتھ سے حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ لیے. یہ داڑھی مبارک سر مبارک کے بال پکڑ کر یہ جرہ جھپیڑے دیون لگ گئے. ساری بولی ایسے ایسے کھینچنے لگ گئے. آپ نے نہیں سمجھایا پیچھے قوم کو، آپ میرے خلیفہ تھے، بڑا بھائی، لیکن جلال تھا نا، اور توحید والی غیرت تھی. پیچھے سارے مشرک بن گئے. ہارون علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا. وہ کہا نا قال ابن امہ، میں سورۃ الاعراف کا معنی کر رہا ہوں. قال ابن امہ، حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے. اماں جایا، یہ اس لیے کہا تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو، تیری میری ماں ایک ہے. اماں کے بیٹے، میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، یقیناً قوم نے بہت کمزور سمجھا مجھ کو، بے حقیقت سمجھا مجھ کو. حضرت ہارون کی کیا وقت ہے. وَقَعْدُ يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے، مجھے تو قتل کرنے والے تھے. اتنا میں نے سمجھایا، اتنا سمجھایا، تنگ آ گئے، مجھے قتل کرنے کے قریب ہو گئے. فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، نہ خوش کر میری وجہ سے دشمنوں کو، دشمنوں کو تو خوش نہ کر. مشرک دشمن کیا کہیں گے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. اب آپ نے جواب بتانا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، پیچھے ہارون علیہ السلام نے قوم کو نہیں سمجھایا تھا، تھوڑا سمجھایا تھا نا، بہت حق ادا کیا تھا. خیر اب دیکھیں جی اپنا سبق جو ہے، سوال میں نے آپ کو لکھوا دیا. ہارون علیہ السلام نے تبلیغ نہیں فرمائی تھی، نہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، البتہ تحقیق کہا تھا وہاں سے ان کے ہارون علیہ السلام نے. من قبل پر لکھیں موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے. موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو کہا تھا یا قوم، میری قوم، انما فتنتم بہ. حضرت ہارون نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، پکی بات ہے میری قوم، پکی بات ہے، یقینی بات. فتنتم بہ، تم آزمائے گئے ہو اس بچھڑے کے ذریعے. بہی، اس بچھڑے کے ذریعے تمہارا امتحان کیا گیا ہے اللہ کے بندو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور یقیناً تمہارا حقیقی رب رحمان ہے. یہ بچھڑا رحمان نہیں ہے تمہارا رب، رحمان جو ہے حقیقی رب وہ رحمان اللہ ہے. یقیناً حقیقی رب تمہارا رحمان ہے، یہ بچھڑا تمہارا رب نہیں ہے. فَاتَّبِعُونِي، میرے پیچھے چلو. اس پر لکھ لو مولانا عملاً، عملی طور پر میرے پیچھے چلو، میری راہ پہ چلو. فَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور اطاعت کرو میرے حکم کی. اس پر لکھ لو قولاً، بات کے اندر میری اطاعت کرو اور عمل میں بھی میرے پیچھے چلو. دین کے معاملے میں میری بات بھی مانو اور عمل بھی میرے والا کرو، میری راستے پر چلو. قالوا، اناد قوم کی ضد. قوم والے کہنے لگے لن نبرح علیہ، ہم ہرگز نہیں ہٹیں گے اس سے، ہمیشہ رہیں گے، ہم تو یہ کام کرتے رہیں گے. لن نبرح علیہ، ہم ہمیشہ رہیں گے اس پر. عاکفین، مجاور بننے والے، ہم ہمیشہ مجاور بن کر رہیں گے اس بچھڑے پر. حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ واپس آ جائے ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام. جتنے تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آتا، عاکفین، ہم مجاور بن کر رہیں گے. عاکفین وقوف سے ہے جم کر بیٹھ جانا. ہم جم کر یہاں بیٹھے ملنگ بن کر، طبلے سرنگیاں بھی بجا رہے تھے، ڈانس بھی کر رہے تھے، ناچ بھی رہے تھے، دھمالہ پہندے پیان. وہ گھنگرو پاؤں میں باندھ کر نا وہ جیسے چل ہوتے ہیں. ڈانس ہو رہا تھا، دیگیں پک رہی تھی، میلے لگے ہوئے تھے. او یہ بچڑا بھاں بھاں کر رہا ہے.
قال یا ہارون، اچھا یہ بھی جھوٹ ہے ان کا، لن نبرا علیہ کہ جتنے تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آتا ہم اس کے ملنگ بنے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک بچنے کا بہانہ تھا، ورنہ وہ بچڑے کی پوجا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ بہانہ تھا جی موسیٰ علیہ السلام واپس آئے گا ہم انتظار کر رہے ہیں، جتنے تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آتے ہم مجاور بنے ہوئے، یہ بھی ایک جھوٹ تھا، ان کا بہانہ تھا۔ قال یا ہارون، اب قوم کے ساتھ تو یہ ہارون علیہ السلام نے تو اپنا عذر بیان کر دیا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہارون علیہ السلام، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کس چیز نے تجھ کو روکا، اذ رأیتہم ضلوا، جب تو نے دیکھا ان کو کہ گمراہ ہو گئے ہیں، پکے گمراہ ہو گئے ہیں، کس چیز نے تجھے روکا، اللہ تتبعن، میرے پیچھے آنے سے، میرے پیچھے آنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ مولانا لا زیادہ ہے، انت تبعن، جب تو نے دیکھا ان کو ضلوا گمراہ ہو گئے ہیں، ما منعک انت تبعن، یوں عبارت تھی کس چیز نے تجھ کو روکا، اذ رأیتم ضلوا انت تبعن، میرے پیچھے آنے سے تجھے کس چیز نے روکا، میری اتباع کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ جملہ لکھ لیں، کیا کروں میں، حاشیے پر لکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا خیال کہ ہارون علیہ السلام کو میرے پیچھے آ جانا چاہیے تھا، اس میں فائدہ زیادہ تھا۔ ہارون علیہ السلام کا خیال کہ ان کو چھوڑ کر جانا زیادہ نقصان تھا، کیونکہ موحد ساتھ چلتے اور پیچھے میدان خالی ہو جاتا، تو یہ زیادہ شرک کرتے ہیں۔ جملے پر غور کیا آپ نے؟ اب میری طرف دیکھیں تو مہربانی کریں، بعد میں لکھ لیجئے گا ساتھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ جب یہ بات نہیں مانتے تھے تو حضرت ہارون ان کو چھوڑ کر پیچھے میرے آ جاتے، اس میں فائدہ زیادہ تھا۔ حضرت ہارون کا خیال تھا کہ نہ، میرے چھوڑ کر پیچھے چلے جانے میں زیادہ فائدہ نہیں تھا، نقصان تھا، میں چلتا موحد پیچھے چلے جاتے، پیچھے میدان خالی ہو جائے، یہ زیادہ شرک کرتے، کچھ جو کچے پکے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ خیر، یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعن، اے ہارون علیہ السلام کس چیز نے تجھے روکا جب تو نے دیکھا ان کو کہ پکے گمراہ ہو چکے ہیں میرے پیچھے آنے سے، میرے احکام کی تعمیل ہم نے کیوں نہیں کی؟ میں نے طور پہاڑ پر جانے سے پہلے آپ کو جو ہدایات دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال یہ تھا شاید حضرت ہارون نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا، افعصیت امری، کیا نافرمانی کی ہے تو نے میرے حکم کی؟ موسیٰ علیہ السلام بھائی کو کہہ رہے ہیں۔ مولانا سورۃ الاعراف کھولیں، ساتھ ساتھ حوالے ملائیں گے نا۔ یہ آیت نمبر 142 ہے، میں مانا کرتا ہوں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، قاری صاحب صفحہ دسو 151، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا،
وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ اور پورا کیا ہم نے ان کو 10 کے ساتھ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً پس پورا ہو گیا وقت اس کے پروردگار کا 40 راتیں۔ میں نے قصہ آپ کو سنا دیا مسواک والا، وہ 30 راتوں کا وعدہ تھا، پھر 10 دن اور روزے اور ہو گیا قصہ۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جانے لگے، جاتے وقت فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اخلفنی میرے خلیفہ بننا فی قومی میری قوم میں، حکومت اب آپ کی چلے گی، میں جا رہا ہوں طور پر، خلیفہ بننا میرا جانشین بننا میری قوم میں، حکومت کے لحاظ سے اب حکم آپ کا چلنا ہے، وَأَصْلِحْ اصلاح کرتے رہنا قوم کی، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور نہ پیچھے چلنا فسادی لوگوں کے راستے کے۔ ایک تو قوم کی اصلاح اصلح کرتے رہنا، اور نمبر 2 کبھی بھی فسادیوں کے راستے کے پیچھے نہ چلنا۔ اب یہاں ہاتھ رکھیں، سبق دیکھیں۔ افعصیت امری حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا افعصیت امری کیا ہم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ سورۃ الاعراف، یہ دونوں جگہ ہاتھ رکھے نا، دونوں جگہ دیکھیں ساتھ ساتھ سارے ساتھی۔ میں نے کہا تھا اصلاح کرتے رہنا، فسادیوں کے راستے کے پیچھے نہ چلنا۔ افعصیت امری آپ نے میرے حکم کی کیا نافرمانی کی ہے؟ اصلاح نہیں کی آپ نے؟ میں نے کہا تھا اصلاح کرتے رہنا، آپ نے اصلاح نہیں کی۔ میں نے کہا تھا فسادیوں کے راستے کے پیچھے نہ چلنا، آپ نے ان کو نہیں روکا بچھڑی کی پوجا سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا خیال یہ تھا ہارون علیہ السلام چپ رہے ہیں۔ سوال سمجھ آ گیا جی؟ حضرت ہارون کا جواب، قال حضرت ہارون نے جواب دیا یبن اماں اے میری ماں کے بیٹے، اماں جایا تیری میری ماں ایک ہے، کچھ تو خیال کر۔ لا تاخذ بلیتی ولا براسی نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ میرا سر، میری داڑھی بھی نہ پکڑ میرا سر بھی نہ پکڑ۔ سبحان اللہ۔ یبن اماں میری ہے کہ سختی کا معاملہ نہ کر، آخر میں تیرا بھائی ہوں، کوئی مخالف تو نہیں ہوں، میرا عذر تو سن، میری وجہ تو سن، آخر مجبوری تو سن۔ فرمایا لا تاخذ بلیتی ولا براسی، یہ موسیٰ علیہ السلام کا سر کو پکڑنا، بھائی کا، بھائی کی داڑھی مبارک کو پکڑنا تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ پکڑنا اللہ کی وجہ سے تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جب عذر معلوم ہوا کہ انہوں نے تو سمجھایا ہے، پھر ان کی مغفرت کی دعا شروع کر دی، اپنی بھی مغفرت کی دعا شروع کر دی۔ لا تاخذ بلیتی ولا براسی، نہ پکڑ تو میری داڑھی اور نہ میرا سر۔ ہونا اتنی داڑھی تو تھی کہ ہاتھ میں آ گئی، یہ گل نہیں سمجھ آئی، اتنی تو تھی نا کہ ہاتھ میں آ گئی، وہ فیشنی داڑھی نہیں تھی۔ یا آپ کو نہیں بات سمجھ آئی، اب میں کیا کروں؟ فیشنی داڑھی چھوٹی چاپوی داڑھی جب ساری بولی سے رہتا چھوٹی چھوٹی فیشنی داڑھی نہیں تھی، اتنی تو تھی نا کہ ہاتھ میں آ گئی۔ ہاں ایک تو اس کا داڑھی کا ثبوت بھی ہو گیا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، سارے انبیاء کرام کی داڑھی مبارک تھی، داڑھی مبارک سارے نبیوں کا طریقہ اور سنت ہے، اور پھر اتنی کہ ہاتھ میں تو آ جائے نا، اتنی تو تھی نا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی لوگوں نے فیشنی رکھی ہوتی ہے، وہ خط رکھوایا ہوتا ہے، یہ کیسے ہاتھ میں آ سکتی ہے؟ کچھ سوچی ہی نہیں؟ ہاں خیال کرنا، مہربانی کرنا۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں نے خطرہ محسوس کیا تو کہے گا، یہ کہ تو کہے گا فرقت بین بنی اسرائیل، فرقہ بندی کر دیا تو نے بنی اسرائیل کے درمیان۔ حضرت ہارون کہہ رہے ہیں میری داڑھی بھی نہ پکڑ میرا سر بھی نہ پکڑ، مجھے خطرہ محسوس ہوا اگر میں آپ کے پیچھے آ جاتا، آپ کہتے فرقت بین بنی اسرائیل، یقیناً میں نے ڈر محسوس کیا یہ کہ تو کہے گا فرقہ بندی کر دیا تو نے بنی اسرائیل کے درمیان۔ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، نہیں انتظار کیا تو نے میری بات کا۔ اگر میں پیچھے چلا آتا تو آپ کہتے پھر بعد میں مجھے تو نے فرقہ بندی بنا دی ہے، کوئی تیرے ساتھ ہے، کوئی مخالف ہیں، کوئی حامی ہیں، کوئی مشرک ہیں، کوئی موحد ہیں، میرا انتظار نہیں کیا بات کا، میں نے کہا تھا اصلاح کرتے رہنا، تو پیچھے چلا آیا۔
پھر آپ یہ کہتے چلو عذر تو ہو گیا جی، حضرت ہارون علیہ السلام معاملہ سمجھ آ گیا، بھائی انہوں نے سمجھایا تھا لیکن قوم جو ہے وہ نہیں سمجھتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے مغفرت کی دعا شروع کر دی۔ سورۃ الاعراف دیکھیں، رب اغفر لی ولاخی 153 قاری صاحب آیت دا نمبر رسو بیٹا 151۔ اب میں منع کرتا ہوں، آخذ براس اخیہ، اور پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا، یجرہ الیہ، کھینچتے تھے اس کو اپنی طرف۔ قال اپنا امہ حضرت ہارون نے کہا، میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، یقیناً قوم نے کمزور سمجھا تھا مجھ کو، بے حقیقت سمجھا تھا مجھ کو، وقعدوا یقتلوننی، اور قریب تھے کہ مجھے قتل بھی کر دیتے، مجھے مارنے کے قریب ہو گئے۔ ان کا چپ کر کے بیٹھا رہے، تجھے قتل کر دیں گے، ہم بچھڑے کے پجاری بن کر رہیں گے، خبردار۔ ہارون علیہ السلام کو دھمکی دی، فلا تشمت بی الاعداء، حضرت ہارون نے کہا نہ خوش کر میری وجہ سے دشمنوں کو خوشی کا موقع نہ دے۔ دشمن کیا کہیں گے، نہ خوش ہونے کا موقع دے مجھ پر دشمنوں کو، دشمن کیا کہیں گے، بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور نہ کر تو مجھ کو ظالم قوم کے ساتھ، جو ظالموں سے رویہ رکھنا ہے وہ میرے ساتھ رویہ تو نہ رکھ۔ قال رب اغفر لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار مجھے بھی بخش دے، ولاخی، اور میرے بھائی کی بھی مغفرت کر، وادخلنا فی رحم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، اور نہ کمال تو یہی ہے گناہ نہ ہو اور مغفرت انبیاء مانگے۔ جملہ تو سنیں، موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی، ہارون علیہ السلام نے گناہ کیا تھا؟ آپ چپ کر گئے۔ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گناہ کیا نہ حضرت ہارون نے۔ کمال تو یہی ہے گناہ نہ ہو اور بندہ مغفرت مانگے۔ ہائے ہائے، اور ہم نالائق، ہم گناہگار، ہم فاسق فاجر، ہم گناہگار ہو کر مغفرت نہیں مانگتے، اور انبیاء گناہوں سے پاک ہو کر مغفرت مانگ رہے ہیں۔ پتہ نہیں میرے دوستوں نے فرق بھی سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ ہائے ہائے، رب اغفر لی ولاخی، اے میرے پروردگار میری بھی مغفرت کر دے، ولاخی، اور میرے بھائی کی بھی مغفرت کر دے، وادخلنا فی رحمتک، اور داخل کر تو ہم کو اپنی خاص رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو سارے مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ آ جاؤ جی۔ قال موسیٰ علیہ السلام اب سامری سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام والی بات مکمل ہو گئی، داڑھی مبارک پکڑی، سر مبارک وغیرہ وغیرہ۔ اب سامری، قال فما خطبک یا سامری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا حال ہے تیرا اے سامری، کیا مطلب، اوپر لکھے جملہ، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ سبحان اللہ، میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھنا۔ اب آپ کی توجہ ہوگی تو میں بات کروں گا۔ کہتے ہیں، قصہ مشہور ہے ایک، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچے، اللہ نے فرمایا ڈنڈا مارو، 12 راستے بن گئے وغیرہ وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر ان راستوں میں سے گزرنے لگے۔ فرعون نے بھی پیچھے آنا چاہا، فرعون گھوڑے پر سوار تھا۔ فرعون اس نے جب پیچھے آنا چاہا تو جبریل امین درمیان میں آ گیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا لشکر، ان کے درمیان جبریل امین گھوڑی پر سوار ہو کر آ گیا تاکہ دونوں لشکر آپس میں مل نہ سکیں، وہ نکل جائیں اور یہ رکے رہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات مشہور ہے
کہ فرعون گھوڑے پر سوار تھا اور 12 خشک راستے بنے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر پار ہو گئے۔ اب فرعون کو تو وہاں غرق کرنا تھا، اس کی قوم کو تو غرق کرنا تھا، فرعون کا گھوڑا وہاں رک گیا، سادی بولی چاہتے ہیں اڑی کر گیا، ضد کر گیا، آگے نہیں جاتا تھا۔ جبریل امین گھوڑی پر سوار ہو کر اس کے آگے آ گیا، گھوڑے نے جب گھوڑی کو دیکھا چل پڑا اس کے پیچھے، جبریل امین گھوڑی پر آگے آگے اور فرعون گھوڑے پر پیچھے پیچھے، سارا لشکر پیچھے۔ درمیان میں جب آیا تو پھر اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو ڈنڈا مارو، پانی چل پڑا، غرق ہو گیا۔ یہ قصہ مشہور ہے۔ درمیان میں جبریل آ گیا گھوڑے پر سوار ہو کر یا گھوڑی لے کر آ گیا، فرعون کا گھوڑا آگے نہیں جاتا تھا۔ اور سامری جو تھا نا، یہ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا اور منافقانہ طور پر شامل ہوا تھا، اندر سے بے ایمان تھا۔ کہتے ہیں سامری نے پتہ نہیں کیسے سمجھ لیا کہ یہ جبرائیل ہے۔ میرے لفظوں کو غور سے سننا بھائی ظفر، سامری نے بس نا پتہ نہیں کیسے سمجھ لیا کہ یہ جبرائیل ہے، تو اس نے جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی، مٹی اٹھا کر اس کو رومال میں باندھ دیا، پلو میں باندھ لی۔ میں یہ سے مثال دے رہا ہوں، وہ مٹی اٹھا کر نا جبریل کے وہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے یا گھوڑی کے پاؤں کے نیچے سے جو بھی کہو، یہ مٹی اٹھا لی۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل کی گھوڑی یا جبریل کا گھوڑا جہاں پاؤں رکھتا تھا وہاں گھاس اگاتی تھی۔ تو سامری نے کہا بھائی اس میں ضرور کوئی بات ہے، تو اس نے وہ مٹی اٹھائی اور پھر جو ہے نا وہ باندھ لی اور اپنے پاس رکھ لی۔ مدت گزر گئی، جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تو فرعون سامری نے وہ سونے کا بچھڑا بنایا اور وہ شاپر کھول کر نا وہ کپڑا تو وہ مٹی جو ہے نا اس بچھڑے میں ڈال دی، تو بچھڑے میں سے آواز آنے لگ گئی۔ اب یہ قصہ مشہور ہے۔ اب اس قصے کے مطابق میں مانا کرتا ہوں، ذرا غور کریں اس قصے، حضرت مولانا حسین علی صاحب کی یہ تحقیق نہیں ہے جو میں سنا رہا ہوں، خیال کرنا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فما خطبک یا سامری، تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے اے سامری، تو نے کیوں یہ حرکت کی ہے؟ قال سامری نے کہا بصرت بما لم یبصروا بہ، بڑے بڑے اشکالات ہیں اس پر، میں جملہ آپ کو لکھواؤں گا۔ بصرت بما لم یبصروا بہ، میں لفظی معنی کرتا ہوں، غور کرنا۔ دیکھی میں نے وہ چیز لم یبصروا بہ، جو نہیں دیکھی انہوں نے، جس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا میں نے وہ چیز دیکھی ہے۔ فقبضت قبضۃ، بس بھر لی میں نے ایک مٹھی، من اثر الرسول، رسول کے نشان میں سے، فنبذتها، بس پھینک دیا میں نے اس کو، وکذالک سولت لی نفسی، اسی طرح صلاح دی تھی مجھ کو میرے دل نے۔ پھر میں معنی کرتا ہوں، غور سے سنیں احباب۔ بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے دیکھی وہ چیز جو نہیں دیکھی انہوں نے، فقبضت قبضۃ، پس بھر لی میں نے ایک مٹھی، من اثر الرسول، رسول کے نشان میں سے، فنبذتها، میں نے اس کو پھینک دیا، وکذالک سولت لی نفسی، اسی طرح صلاح دی تھی مجھ کو میرے دل نے۔ مولانا حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر بڑے اشکالات کیے ہیں۔ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی انہوں نے حضرت صاحب کی بات بیان کی دورہ تفسیر میں۔ سن 1987 میں حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے پنجپیر والے، اور ان کی جگہ ابن شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاہری سیدہ مجدو وہ دورہ تفسیر پڑھا رہے ہیں 87 سے لے کر آج تک۔ وہ بھی ہر سال یہی بیان کرتے ہیں۔ ہمارے استاد نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرگودھے والے، ساری زندگی انہوں نے یہ معنی بیان کیا۔ میرے پاس حضرت نیلوی صاحب کا قرآن پاک ہے، فوٹو کاپی 10 پاروں والا، تو میں آپ کو دکھا بھی دوں گا۔ نیلوی صاحب نے بھی یہی ہمیں پڑھایا۔ اچھا، پھر اللہ کی شان، حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سمان عمری لکھی، میرے پاس ہے، وہ آپ کو دکھاؤں گا۔
ناشر القرآن. میرا خیال تھا بھئی سبق شاید یہاں تک نہیں پہنچے گا، میں نے کتابیں نکال رکھی تھی بھئی میں لے آتا، لیکن کیونکہ سبق یہاں تک پہنچ گیا میں آپ کو حوالہ کل دکھا دوں گا. ناشر القرآن یہ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوانح عمری لکھی ہے حضرت مولانا حسین علی صاحب کی، اور اس میں یہی انہوں نے تفسیر لکھی ہے جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں. استاد العلماء حضرت مولانا خلیل احمد صاحب وہاں بھچنا والے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری لکھی ہے مرشد کامل، وہ بھی میرے پاس ہے. انہوں نے اس مرشد کامل میں حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات لکھی ہیں، فلاں آیت میں یہ تحقیق، فلاں میں انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے جو حضرت نیلوی صاحب نے بیان فرمائی، مولانا خلیل احمد صاحب نے بیان فرمائی، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی. اب حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے تھے یہ بات ہی نہیں ہے، جبریل آ گیا، گھوڑی پر تھا، گھوڑے پر تھا، درمیان میں آ گیا، فرعون کا گھوڑا آگے نہیں جاتا، یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. حضرت صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں یہ قصہ، یہ اسرائیلی روایات ہیں، کوئی اعتبار نہیں ان کا. اور مولانا ابوالکلام آزاد تو بہت بڑا بندہ تھا، اس نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کہتا ہے یہودیوں نے یہ بات گھڑی ہے، یہودیوں نے یہ قصہ بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ جملہ سن لے پہلے، مجھے میں پھر لکھواتا ہوں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہودیوں نے اس لیے یہ قصہ گھڑا، یہ ہمارے جو باپ دادا تھے نا وہ بیچارے مجبور ہو گئے تھے جی، انہوں نے یہ کہانی گھڑی. وہ جو جبریل کے گھوڑے کے پاؤں والی مٹی تھی نا، وہ جو بچھڑے کے اندر ڈال دی گئی تھی اور آوازیں نکلنے لگی تھیں، تو یہ ایک روحانی کرشمہ تھا نا، اس وجہ سے ہمارے باپ دادا گمراہ ہو گئے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ گمراہ نہ ہوتے جی، وہ مجبوراً گمراہ ہوئے، خوشی سے نہیں ہوئے جی، وہ معذور. یہ اپنے آباء و اجداد کو بری ثابت کرنے کے لیے یہودیوں نے یہ کہانی گھڑی. اب آیت کا کیا مطلب ہے؟ لکھے جملہ حاشیے پر. بقول مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سامری کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو میں رسول بریکٹ میں لکھ لیں موسیٰ علیہ السلام، پہلے تو میں رسول موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، پھر میں نے سوچا کہ یہ مذہب حق نہیں، اس لیے فانا بس تو ہا آیت ہے، فانا بس تو ہا، میں نے اس مذہب کو پھینک دیا، یعنی چھوڑ دیا. نوٹ: بقول مولانا ابوالکلام آزاد یہود نے اپنے اسلاف کی بریت کے لیے، بریت کے لیے یہ کہانی گھڑی کہ روحانی طاقت کا اثر نہ ہوتا تو ہمارے اسلاف گمراہ نہ ہوتے.
یہ میں نے آپ کو خلاصہ لکھوایا ہے. اب باتیں یہاں بڑی علمی ہیں، علماء کی محفل. میں دور تفسیر میں جب علماء کرام ہوتے ہیں نا تو میں ساری تفصیل لکھوایا کرتا ہوں. اب چونکہ مستورات بھی ہیں اور آپ عام ساتھی، ان کے لیے اتنی لمبی بات علمی کرنا مناسب نہیں. میں علماء کو عرض کر دیتا ہوں، علماء کرام غور کریں، بڑی کتابوں والے ساتھی دیکھیں نا. حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں اگر تم وہ سامری والی اور گھوڑے والی بات کرو تو پھر علماء کرام کے لیے ہے. بصرت بمالم یبصروا بہ فقبضت. حضرت فرماتے بہت سارے الفاظ تمہیں محذوف ماننے پڑیں گے. قبضت قبضۃً من آثار قدم فرا سے جبریل. جبریل، اس کا گھوڑا، گھوڑے کا پاؤں، پاؤں کے نیچے مٹی، یہ سارے الفاظ قرآن میں ماننے پڑیں گے. یہ تو الفاظ نہیں ہیں، یہ اپنی طرف سے ماننے پڑیں گے تمہیں. قبضت علماء کے لیے. پھر آیت کو دیکھیں علماء کرام. قبضت قبضۃً من آثار قدم فرا سے جبریل فألقیتها فی ھذا العجل. پھر میں نے اس بچڑے میں وہ ڈال دی، وہ بچڑا ہو گیا جسد لہ خوار. یہ سارے الفاظ تمہیں محذوف ماننے پڑیں گے. اتنے الفاظ محذوف ماننا یہ تو قرآن کی فصاحت بلاغت کے خلاف ہے. اچھا اب علماء غور کرے. یہ الرسول ہے، تم الرسول سے مراد جبریل لے رہے ہو. علماء کے نام کو کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، مہربانی کرے. الرسول تم کہتے ہو کہ الرسول سے مراد جبریل ہے. جبریل کے نشان میں سے الرسول سے مراد جبریل ہے. اب الرسول میں جو الف لام ہے، غور کرنا، الرسول میں جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے. اس کا مصداق پہلے ہونا ضروری ہے، پہلے جبریل کا ذکر ہی نہیں ہے. علماء نے ہو رہی یہ علمی بات ہے. الرسول الف لام عہد خارجی کا ہے، پہلے جبریل کا ذکر ہونا چاہیے تھا. اچھا اگلی بات اور بڑی عجیب ہے علماء کے لیے، علماء غور کریں. فنبذتھا جو ہے نا، نبض، نبض یہ کہتے ہیں نفرت کی وجہ سے کوئی چیز پھینکنا. نبض کس کو کہتے ہیں؟ تنفر کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے کوئی چیز پھینکنا. نبض یطلق علی ترک بات تنفر، نفرت کی وجہ سے کوئی چیز چھوڑ دینا. تو یہ نفرت کی وجہ سے مٹی ڈال رہا تھا اس بچڑے کے منہ میں؟ نہیں جی نہیں. غیر معتبر اسرائیلی روایات ہیں، ان کا سہارا لیا گیا ہے. پھر جار مجرور مقدر نکالے گئے ہیں. نبض کا معنی القاء والا کیا گیا ہے. پھر نبض کہتے ہیں یطلق علی ترک ما تنفر، وہ چیز. اور رسول پیغمبر مراد چھوڑ کر جبریل مراد لے لیا گیا ہے. یہ ساری عجیب و غریب چیزیں تمہیں ماننی پڑے گی. حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے تھے موٹی بات ہے. اب میری طرف دیکھیں، میں بات آسان عرض کرتا ہوں، غور کریں. سامری تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ سامری نے کہا میں پہلے موسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا، پھر جو ہے نا مجھے وہ دین پسند نہیں آیا، میں نے اس دین کو چھوڑ دیا. میرے دل کا یہ خیال تھا بس موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑو. میں اندر اندر سے نا موسیٰ علیہ السلام کے دین کا مخالف ہو گیا اور میں نے یہ کرتوت کیا ہے. اب بات سمجھ آئی؟ اس میں کوئی کہانیاں شاہنیاں ماننے کی ضرورت میں پھر کہتا ہوں. اب ذرا غور کریں. اب لکھے معنی جو میں حضرت کا معنی لکھوانے لگا ہوں، بصرتوں پر لکھیں. بصرتو مجھے وہ بات سوجھی. سوجھی آپ سمجھتے ہیں اردو کا لفظ ہے سوجھی، مانا میرے عقل میں آئی. مجھے وہ بات سوجھی جو دوسروں کو نہیں سوجھی. پس لے لیا میں نے ایک حصہ موسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں سے. پھر وہ اتباع میں نے چھوڑ دی. مجھے میرے دل نے یوں صلاح دی.
اب ذرا غور کریں نا پیچھے، یہ مہربانی کریں، آیت نمبر 84 دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ نے کیوں جلدی کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ قال ہم اولائی علی آثاری، ہم اولائی علی آثاری، اس آیت پر غور کریں، اس آیت کی روشنی میں مولانا حسین علی نے اس مقام کو حل کیا۔ ہم اولائی علی آثاری، اللہ اس لیے میں نے جلدی کی ہے، ہم اولائی علی آثاری، وہ جو ہیں میری قوم والے میرے نشانات پر ہیں، یعنی میرے دین اور مذہب پر عمل کر رہے ہیں، میں تو جلدی آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا واہ جی واہ، میرے مذہب پر عمل کرے، وہ تو بچڑے کی پوجا میں لگ گئے ہیں۔ ہم اولائے آثاری، وہ میرے نشانات پر ہیں، میرے مذہب پر عمل کر، اللہ نے فرمایا وہ بچڑے کی پوجا میں لگ گئے ہیں۔ تو جس طرح ہم اولائے آثاری، اس کا مطلب ہے وہ میرے مذہب پر قائم ہیں، اللہ میں ان کو اپنے مذہب پر قائم چھوڑ آیا ہوں، اللہ میں بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہاں بھی یہی معنی ہے قبضت و قبضتم من اثر الرسول، میں نے رسول کے نشانات، اثر سے مراد ہے پیروی، اتباع، موسیٰ علیہ السلام مراد الرسول سے، میں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی اختیار کی ہوئی تھی، لیکن فنبذتها، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کچھ بات دوستوں کو سمجھ آئیے، بڑا علمی مقام ہے۔ اب میں علمی باتیں آپ کو لکھواؤں تو اس کے لیے تو اہل علم ہونا ضروری ہے، اب میں کیا کروں، مجبوری ہے۔ چلو تھوڑی سی بات آپ کو لکھوا دیتا ہوں، علماء لکھ لیں، باقی شاید عام ساتھیوں کو تو سمجھ نہ آ سکے، لکھ لیں۔ نمبر 1، غیر معتبر اسرائیلی روایات کا سہارا لینا۔ نمبر 2، کتنے الفاظ اپنی طرف سے محذوف کرنا جو خلاف اصل ہے۔ اب علماء کرام کے لیے جملہ عرض کرتا ہوں، لکھ لیں، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً من اثر قدم فرس جبرائیل۔ اب معنی کیا بنے گا؟ قبضت و قبضۃ من آثار قدم فرس جبریل، فرس گھوڑے کو کہتے ہیں، جبریل کے گھوڑے کے قدم کے نشان میں سے میں نے مٹھی بھری۔ اتنے الفاظ محذوف لے رہے ہو، رسول سے تم نے جبریل مراد لے لیا ہے، اور پھر گھوڑے کا ذکر ہی نہیں ہے، اس کے پاؤں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ میں نے قبض مٹھی لے لی من آثار قدم فرس جبریل۔ آگے عربی میں لکھیں فَأَلْقَيْتُهَا فی هذا العجل، فی 2 دفعہ لکھنا ہے، ایک کا معنی ہے منہ، فَأَلْقَيْتُهَا فی هذا العجل، اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی، فَصَارَ جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ اب اتنے الفاظ محذوف ماننے پڑیں گے، یہ تو خلاف اصل ہے، فصاحت بلاغت کے خلاف ہے۔ اچھا آگے لکھیں جی، اور نمبر، فصار جسد لہ خوار، یہ لکھیں فصار جسد لہ خوار، پورا جملہ مقدر ماننا۔ پھر الرسول سے مراد جبریل فرشتہ لینا، جس کا کوئی قرینہ سیاق و سباق میں نہیں ہے۔
اور نمبر لکھیں جی، نبض، نبض تو ہاں نبض، یہ تو نفرت کے ساتھ چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ اور آپ مانا القاء کر رہے ہیں، اور ڈال دی میں نے، آپ مانا القاء کر رہے ہیں۔ بس اور بھی بڑی باتیں مولانا، الرسول علیہ السلام خارجی ہے، ما قبل اس کا ذکر ہونا ضروری ہے، کوئی کرینہ۔ خلاصہ کیا نکلا؟ میری طرف دیکھیں بھائی ظفر، حافظ صاحب ایک جملے میں بات سمیٹوں۔ سامری تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ اس نے کہا حضرت پہلے میں آپ کی شریعت پر چلتا تھا، پھر میں نے آپ کی شریعت چھوڑ دی، میرے دل نے مجھے یہ صلاح دی تھی، میں نے یہ شریعت چھوڑ دی، بس اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ اب اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ اور اس میں کوئی قسم کے چیزیں محذوف لینے کی ضرورت، کہانیاں ساتھ ملانے کی ضرورت، یہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، خیال کرنا میری بات نہیں ہے، میں ناقل ہوں۔ بھائی ظفر، حافظ صاحب کچھ خاکہ ذہن میں آ گیا آپ کے؟ تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ اس نے کہا پہلے میں الرسول، مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر چلتا تھا، پھر پہلے میں نے پیروی اختیار کی ہوئی تھی، پھر میں نے اس پیروی کو چھوڑ دیا، میں نے اتباع چھوڑ دی، بس موٹی سی بات۔ حضرت فرماتے تھے یہ چیزیں ساری نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خواہ مخواہ کہانیاں فٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قال فذهب، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا تو، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، دنیاوی نتیجہ پر یقیناً تیرے لیے دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے، ان تقول لا مساس، کہ تو کہے گا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ دنیا میں تیری سزا یہ ہے، جو بھی سامری کو ہاتھ لگاتا سامری کو بھی اور اس بندے کو بھی بخار چڑھ جاتا۔ اب چلو ایک بندے نے ہاتھ لگایا، دونوں کو بخار چڑھ گیا، بندے کو تو چلو آرام آ گیا 3 دن بعد، میں مثال دے رہا ہوں۔ دوسرے بندے نے ہاتھ ملایا، پھر سامری کو بخار چڑھ گیا، سامری کا تو بخار اترتا ہی نہیں تھا۔ بندہ چلو ایک ہے نا، اس نے ایک دفعہ ہاتھ لگایا، پھر وہ نہیں اس کے قریب نہیں جانا، دوسرے کو پتہ نہیں تھا، اس نے ہاتھ ملا لیا تو بندے کو بخار چڑھ گیا، سامری کو پھر چڑھ گیا۔ اب سامری کو تو جو ہاتھ ملاتا جائے، سامری تو مسلسل بخار، یہ پاگل ہو گئی، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ بھائی، جو میرے قریب نہ آؤ۔ اللہ نے دنیا میں اس کو یہ سزا دی کہ دنیا میں اللہ نے اس کو پاگل بنا دی۔ وہ کہتا تھا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، لا میثاق، لا میرے قریب نہ ہو، میرے قریب نہ ہو۔ بننا بڑا چاہتا تھا، بننا سردار چاہتا تھا، اللہ نے اس کو اچھوت بنا کر رکھ دیا۔ اچھوت، لوگ سارے جس سے دور بھاگے، خود بھی بھاگتا تھا دور۔ لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهَا، آخرت کا نتیجہ سن، اور یقیناً تیرے لیے سامری موعدن، ایک وعدہ ہے آخرت میں، لن تخلفا، ہرگز نہیں خلاف کیا جائے گا تو اس وعدے کے۔ دنیا میں سزا یہ ہے، تو کہے گا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ کیونکہ بخار چڑھ جاتا تھا، اور آخرت میں تو جو سزا ہے ہی ہے، وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ، اور دیکھ تو اپنے الہ کی طرف، الذی وہ الہ زلتا نہیں آکفا، تو سارا دن رہتا تھا اس پر مجاور بن کر، چمنے والا چم کر مجاور بنا بیٹھا رہتا تھا، اس کی طرف دیکھ، لنحرکنہ، ضرور ہم اس کو جلا دیں گے، ثم لننسفنہ، پھر ہم اس کو بکھیر دیں گے، پھر یم دریا میں نسفن اڑا کر ہم اس کو جلا دیں گے۔ مولانا میری طرف دیکھیں، عجیب بات، سونا تو آگ میں جلتا نہیں، بچڑا کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ سونے کا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہم لنحرکنہ، اس کو جلائیں گے آگ میں، آگ میں تو سونا جلتا نہیں۔ عجیب بات ہے نا، غور کیجئے، میل کچیل صاف ہو جاتی ہے، سونا نہیں جلتا، سونے کو آگ نہیں جلا سکتی۔ سنار آپ زیور لے کر گئے، اس نے ڈالا کٹھالی میں، اس کو صاف کیا، جھاگ میل کچیل الگ ہو گئی، زیور چمک اٹھا، سونے کو آگ نہیں جلاتی۔ موسیٰ علیہ السلام کیسے کہہ رہے ہیں ہم جلائیں گے؟ تو مولانا یاد رکھنا، سونے کا جل جانا یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ کیا تھا؟ معجزہ۔ جب اس بچڑے کو آگ میں ڈالا، راکھ بن گیا، پھر اس راکھ کو دریا کے اندر بکھیر دیا گیا، اڑا دیا گیا، یہ سونے کا جل جانا یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔
لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ضرور ہم اس کو جلا دیں گے پھر بکھیر دیں گے ہم اس کو فی الیم میں، وہ جو راکھ ہوگی دریا میں اڑا کر۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، آیت توحید نمبر 5۔ انما الہکم، کلام کا رخ سامری سے تمام بنی اسرائیل کی طرف موڑ دیا۔ انما، پہلے تو سامری سے بات ہو رہی تھی، اب ساری بنی اسرائیل سے خطاب۔ آیت توحید نمبر 5، یقیناً تمہارا الہ وہ ہے، اللہ ہے وہ اللہ، الذی وہ اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ سوائے اس اللہ کریم کے۔ واسع کل شیء علما، وسیع اللہ کریم ہر ایک چیز پر علم کے لحاظ سے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ کذالک نقص علیک، آیت تشجیعی نمبر 3۔ دو قسم کی آیتیں چل رہی ہیں، آیت تشجیعی بہادری کے ساتھ مسئلہ بیان کرو، اور آیت توحید۔ کذالک نقص، یہ ہمارا کمال ہے، کافل بیان الکمال، ہم بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر من انباء، کچھ خبریں، من کمان لکھے کچھ خبریں ہم بیان کر رہے ہیں، ما ان واقعات کی، ما کمان لکھے واقعات، ان واقعات کی کچھ خبریں بیان کر رہے ہیں ہم، قد سبق، جو واقعات گزر چکے ہیں، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور تحقیق لائے ہم آپ کے پاس اپنی طرف سے نصیحت۔ مولانا سامنے جملہ لکھیں، یہ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، ایسی تفصیلات بیان کرنا میں اللہ کا کام ہے اور کسی کا نہیں۔ نیز سابقہ انبیاء نے علیہم السلام کتنی تکالیف اٹھائیں، آپ پر بھی مصائب آئیں گے، صبر کرنا۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور تحقیق لائے ہم آپ کے بعد اپنی طرف سے نصیحت۔ ذکرن کے نیچے لکھیں قرآن، قرآن لائے ہیں، نصیحت لائے ہیں ہم۔ یہ ذکرن موصوف ہے مولانا، آگے جملہ صفت ہے، من اعرض عنہ، ایسا ذکر، ایسا قرآن ہم لائے ہیں، ایسا قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے کہ جو بندہ منہ موڑے گا اسے، فَإِنَّهُ نتیجہ، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، یقیناً وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ، بڑا بوجھ اٹھائے گا جو قرآن سے منہ موڑے گا۔ خالدین فیہ، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور برا ہے واسطے ان کے قیامت کے دن بوجھ، جو قیامت میں بوجھ اٹھائیں گے نا وہ بہت برا ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، کیفیت حشر مجرمین کی حالت کیا ہوگی؟ جس روز پھونکا جائے گا سور میں۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو میدان محشر میں جمع کریں گے، یومئذ اس روز، زرقا، نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ ہم مجرموں کو جمع کریں گے اس روز، نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ مولانا نیلی آنکھیں کیوں فرمایا؟ حاشیے پر جملہ لکھیں، نیلی آنکھیں عربوں کو بری لگتی تھیں، کیونکہ رومی ان کے دشمن تھے، ان کی آنکھیں نیلی تھیں۔ مقام حل ہو گیا جی؟ نیلی آنکھوں والے کیوں فرمایا؟ کیونکہ عربوں کو نیلی آنکھیں، ان کے دشمنوں کی آنکھیں نیلی تھی، رومیوں کی۔ یا تخافتون بینہم،
خوف زدہ ایسے ہوں گے چپکے باتیں کرتے ہوں گے آپس میں. مجرم لوگ چپکے آہستہ آہستہ قیامت میں باتیں کر رہے ہوں گے. کیا کہہ رہے ہوں گے؟ لبستم الا عشرا، نہیں ٹھہرے ہو تم مگر 10 دن. لبستم کے نیچے لکھے دنیا و برزخ، دنیا میں تم 10 دن ٹھہرے ہو، برزخ میں 10 دن ٹھہرے ہو. نہ اس قسم کی آیات کئی دفعہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. یہ مجرم کہہ رہے ہیں قیامت میں تم 10 دن ٹھہرے ہو دنیا میں، برزخ میں. یہ دنیا میں 10 دن ٹھہرے تھے، برزخ میں 10 دن ٹھہرے تھے. نہ، قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی سختی دیکھ کر ان کو دنیا میں ٹھہرنا، برزخ میں ٹھہرنا، دنیا اور برزخ کا عذاب 10 دن کا معلوم ہوگا. مقام حل ہو گیا. آگے نانو عالم بما یقولون، ہم اچھی طرح جانتے ہیں بما یقولون، اس بات کو جو کہہ رہے ہوں گے، ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں. اذ یقول امثلهم، جب کہہ رہا ہوگا افضل ان کا، امثل کے نہیں جل کے افضل، جو ان کا افضل ہوگا طریقہ دن رائے میں، جو رائے میں افضل ہوگا وہ کہہ رہا ہوگا الا بسم اللہ یوما، نہیں ٹھہرے ہو تم مگر 1 دن. میری طرف دیکھیں، بڑی عجیب بات ہے. آپ دیکھیں گے تو میں جملہ عرض کروں گا، ایسے نہیں، مشکل مقام ہے. مجرم قیامت میں کہہ رہے ہوں گے تم 10 دن ٹھہرے ہو دنیا میں، عالم برزخ میں موت کے بعد پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال ٹھہرے، لیکن کہیں گے تم 10 دن ٹھہرے ہو برزخ میں. میں نے عرض کر دیا جملہ، ان کو قیامت کی سختی اور ہولناکی دیکھ کر دنیا اور برزخ میں ٹھہرنا 10 دن کا معلوم ہوگا. خیال جو عقل مند ہوگا نا بڑا مجرموں میں سے، جس کی رائے بہت اچھی ہوگی، افضل رائے والا، عقل مند بندہ، درست رائے والا، وہ کہے گا نہیں ہو نہیں 10 دن نہیں، تم 1 دن ٹھہرے ہو. مولانا یہ دنیا میں 1 دن ٹھہرے تھے، برزخ میں 1 دن ٹھہرے تھے. حالانکہ دنیا میں 1 دن نہیں ٹھہرے، برزخ میں 1 دن نہیں ٹھہرے. اللہ کہتے ہیں عقل مند بندہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے 1 دن ٹھہرے. حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے، 1 دن بھی نہیں ٹھہرے. جملہ سامنے لکھیں. آخرت کے مقابلے میں دنیا 1 یوم بھی نہیں، الا یومن، 1 یوم بھی نہیں. پھر 1 یوم کہنے والے کو امثلہم یعنی افضل کیوں فرمایا؟ سوال سمجھ آ گیا ساتھیوں کو؟ دنیا کو 1 دن کہنا آخرت کے مقابلے میں یہ بھی غلط ہے. 1 دن بھی نہیں ہے، وہ 1 دن ٹھہرے تھے کوئی. جواب، چونکہ 1 سب سے کم عدد ہے، چونکہ 1 سب سے کم عدد ہے، اس سے قلت ظاہر ہوتی ہے. اس لیے 1 کہنے والے کو امثلہم فرمایا. ورنہ دنیا آخرت کے مقابلے میں 1 سے بھی کم ہے. اب میں دونوں باتیں پھر بیان کرتا ہوں. اب آپ دیکھ لیں، قیامت میں مجرم کہیں گے ہم دنیا میں 10 دن ٹھہرے، برزخ میں 10 دن ٹھہرے، حالانکہ 10 دن تو نہیں ٹھہرے. قیامت کی سختی کی وجہ سے ان کو دنیا میں ٹھہرنا 10 دن کا معلوم ہوگا، برزخ میں ٹھہرنا 10 دن کا معلوم ہوگا. اور جو عقل مند ہوگا نہیں نہیں غلط کہہ رہے ہو، 1 دن ٹھہرے ہو.
دنیا میں بھی ایک دن ٹھہرے ہیں، برزخ میں بھی ایک دن ٹھہرے ہیں، حالانکہ ایک دن تو نہیں ٹھہرے تھے دنیا برزخ میں۔ اس پر سختی زیادہ ہوگی، اس کو قیامت کی سختی دیکھ کر دنیا میں ٹھہرنا ایک دن کا معلوم ہوگا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ آخرت کو کہا جا رہا ہے دنیا اور آخرت کا تقابل ایک دن، حالانکہ دنیا تو ایک دن سے بھی کم ہے آخرت کے مقابلے میں، اس لیے کہ ایک آخری عدد ہے، بالکل اس سے قلت ظاہر ہوتے، اس سے نیچے کوئی عدد نہیں ہے، اس لیے اس کے کہنے والے کو عقل مند فرمایا کیونکہ اس سے قلت ظاہر ہو رہی ہے۔ چلو جی ماشاءاللہ، اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں کل کتابیں لے آؤں اور حضرت صاحب کا حوالہ آپ کو دکھاؤں جی، ناشر القرآن، پھر مرشد کامل، پھر شیخ حضرت نیلوی صاحب کا ترجمہ قرآن پاک جو ہے نا، میرے پاس فوٹو کاپی ہیں 10-10 پاروں کی، استادوں کے قرآن پاک میرے پاس رہتے تھے جب میں ان سے دورہ پڑھتا تھا، پھر فوٹو کاپیاں کروائی گئیں ایک دوست کے ذریعے، میرے پاس ہیں 10 قرآن، ان میں برقے لگے ہوئے فوٹو، وہ تحقیق لکھی ہوئی ہے۔ مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ القرآن، مولانا محمد طیب صاحب رحمۃ زیدہ مجد ہوں، انہوں نے تنویر الجنان کے نام سے پشتوں میں لکھی ہیں مشکلات القرآن، قرآن کی جو مشکل مقامات ہیں نا ان کی تشریح لکھی ہے، ان کے اندر بھی یہی بات ہے۔ پھر جو ان کے شاگرد ہیں حضرت شیخ پنج پیر کے، سارے یہی بیان کرتے ہیں، اور یہ باتیں چھپی ہوئی ہیں میرے پاس، چھپی ہوئی کتابیں، انقود الجمان میں آپ کو دکھاؤں آپ حیران ہو جائیں، جواہر البہار آپ کو دکھاؤں آپ حیران ہو جائیں، یہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ۔ ان کتابہ گھنامن دی ضرورت ہے یا تسلی ہو گئی حضرت صاحب دی؟ چلو جی ماشاءاللہ، لیکن یہ خیال کرنا جن مفسرین نے، یہ بات ذہن میں رکھنا بھائی ظفر، سارے ساتھ دیا ہوئے صاحب، علماء کرام جن مفسرین نے وہ معنی کیا ہے نا، ہم ان کی تردید نہیں کر رہے، ہم کیا چیزیں بھائی محاکمہ کریں، ان کا قول نقل کر دیا، جو حضرت صاحب کے جو سوالات تھے نا، وہ سوالات بھائی اگر یہ قول کرو تو یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، تسلی نہیں ہو رہی۔ اور پھر حضرت مولانا حسین علی صاحب، ان کی جو تحقیق ہے صرف حضرت اکیلے نہیں ہے، امام رازی نے بھی یہی کہا ہے، امام ابو مسلم اصفہانی، ابو حیان اندلسی نے بھی یہی کہا ہے، ابو حیان اندلسی میرے پاس ہے تفسیر البحر المحیط، ابو حیان اندلسی نے بھی یہی کہا ہے۔ تو یہ حضرت مولانا حسین علی صاحب تنہا نہیں ہے اس کے، ابو مسلم اصفہانی نے بھی اس کی تائید کی ہے، ابو حیان اندلسی نے بھی کہا ہے، امام رازی نے بھی یہی کہا ہے، مولانا حسین علی صاحب اکیلے نہیں ہیں، اس بات میں خیال کرنا۔ چلو جی ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین۔